لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات اللہ. آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص فرما کر الحاج ظہیر حسن کربلائی مرحوم، ابن شہادت حسین مرحوم، قیصری بانو کربلائی مرحومہ بنت بدر علی مرحوم اور جملہ مومنات مرحومین و مرحومات کے بالکل ساتھ. حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، علماء اعلام، مجلس اولاً تو یہ کہ ایصال ثواب کی ہے، اور ثانیاً یہ کہ یہ شب کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. 8 شوال انہدام جنت البقیع کی تاریخ ہے، جو انگریزی اعتبار سے 21 اپریل 1925 میں آل سعود کے ذریعے، وہابیت کے ذریعے سے جنت البقیع میں بنی ہوئی قبروں اور روضوں کو، جو عالیشان گنبد اور منارے تھے، انہیں منہدم کیا گیا. اور یقیناً یہ ایک غم کی تاریخ ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا آل سعود جو اپنے چہرے پر اسلام کی نقاب اوڑھ کر اپنے آپ کو دنیا میں مسلمان ثابت کر رہی ہے، کیا اس کا یہ عمل اسلام کے دائرے میں ہے، قرآن کی آیات کے مطابق ہے، یا حقیقت میں اس عمل کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ برعکس قرآن کی مخالفت نظر آتی ہے؟ قرآن مجید نے دونوں اعتبار سے تعظیم شاعر اللہ کو بیان کیا، مثبت انداز میں بھی اور منفی انداز میں بھی. یعنی یہ بھی کہا کہ احترام کرو، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ بد احترامی نہ کرو. توجہ کیجیے گا،
جب ہم نے یہ کہا کہ اس چیز کا احترام کرو تو اس کا مطلب ہی یہ ہے، مگر خدا نے مطلب پر اکتفا نہیں کیا، جیسے حکم دیا احترام کا ویسے حکم دیا عدم حرمت کا بھی، یہ بھی کہا کہ ان کی بے حرمتی بھی نہ کرو، اور کیجیے گا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو وہ ایسے دلوں کے مالک ہیں جس میں خدا کا خوف بستا ہے، یعنی جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ظلم کا کرنے والا جاہل تو ہو سکتا ہے، فاسق تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، مگر متقی نہیں ہو سکتا، تقوی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ شعائر جمع ہے شعیرہ کی، شعائر یعنی علامتیں، شعیرہ یعنی علامت۔ تو اب یہ دیکھیں کہ قرآن مجید نے کچھ علامتیں تعظیم کے لیے بیان کی ہیں کہ نہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی حرمتوں کا احترام کرو، یعنی اس میں کہا گیا کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام کا جو امر و نہیں کیے گئے ہیں اس کا احترام کرو، اس کی تعظیم کرو، اور اس کے بعد کہا اس علامتوں کی تعظیم کرو۔ دیکھیے علامتیں دو طرح کی بتائی ہیں قرآن مجید نے، غور فرمائیے گا، دو علامتیں بتائی ہیں، شعائر کو دو جگہ پر اور استعمال کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مجھے بتائیے صفا کیا ہے، مروہ کیا ہے؟ صفا مروہ ان دو پہاڑیوں کا نام ہے کہ جب جناب ہاجرہ نے جناب اسماعیل کی تشنگی کو بجھانے کے لیے سعی پیہم کی تھی، اور کیجیے گا جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، نبی اللہ ہیں، خلیل خدا ہیں، نبی ہیں، خلیل کے بیٹے ہیں، غور کیجیے گا، کہہ دوں ذبیح اللہ ہے، اور اس کے بعد بھی جناب اسماعیل تشنگی کو محسوس کر رہے ہیں، بچپن ہے، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، تشنگی محسوس کر رہے ہیں۔ ماں کی ممتا ہے جو بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی ہے، دیکھیے توجہ کیجیے گا، ماں کی ممتا ہے جو بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی ہے۔ یہ ہاجرہ کی معرفت نہیں ہے کہ نبوت کے لیے پانی تلاش کر رہی ہے، کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ نبی کی ماں نبوت کے لیے پانی تلاش کر رہی ہے، نبوت کے لیے نہیں، ماں کی ممتا اپنی اولاد کے لیے پانی طلب کر رہی ہے۔ اس طلب میں کی جانے والی سعی کو جس مقام پر کیا گیا ہے، توجہ کیجیے گا، وہ صحیح نہیں، وہ مقام جہاں پر یہ عمل انجام دیا گیا، توجہ، وہ عمل جس جگہ انجام دیا گیا اس جگہ کو اللہ نے علامت کہا، اس جگہ کو اللہ نے شعیرہ کہا، اس جگہ کو اللہ نے تعظیم کہا۔ مجھے معاف کیجیے گا، اس صفا و مروہ پر اس سعی سے بظاہر اسلام کا کوئی تعلق نہیں تھا، ایسا نہیں کہ اسلام خطرے میں تھا اور جناب ہاجرہ سعی کر رہی تھی، ٹھیک ہے، نبی کی جان خطرے میں تھی، نبی کی جان خطرے میں تھی، لیکن حقیقت میں اسلام خطرے میں نہیں تھا، دین خطرے میں نہیں تھا، شریعت خطرے میں نہیں تھی، احکام خدا خطرے میں نہیں تھا، خانہ خدا خطرے میں نہیں تھا، مساجد خطرے میں نہیں تھی، عبادت خانے خطرے میں نہیں تھے۔ خطرہ کس کا تھا؟ نبی کے وجود کا خطرہ تھا، ایک بیٹے کے وجود کا خطرہ تھا۔ تو مجھے کہنے دیجئے، اگر ایک بیٹے کے وجود کا خطرہ ہو اور ایک ماں اللہ کے لیے ایک سعی کرے، وہ شعیرہ ہو سکتا ہے، تو فرات کی ترائی پہ اسلام بچانے کے لیے تشنگی کے عالم میں دی جانے والی قربانیاں کیا شاعر نہیں کہلا سکتی؟ روزوں کی تعمیر کیا شاعر نہیں کہلا سکتی؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ لہذا روزوں کی وجود شاعر اللہ ہے، اس لیے کہ یہ روزے علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں حق کی بلندی کی، نشانیاں ہیں کہ انہوں نے اپنی جان کو قربان کر کے وحدت کی تجلی بچائی ہے، انہوں نے اپنے رگ حیات کو منقطع کر کے اسلام کی رگوں میں اپنا لہو پلایا ہے۔ یہ خود تو شہید ہو گئے، درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، مگر اسلام کو مرنے نہیں دیا، اسلام کو ختم ہونے نہیں دیا۔ اللہ
کے احکام کو مٹنے نہیں دیا، اطاعت کے ماجرے کو ختم نہیں ہونے دیا۔ اس لیے مجھے میرے عزیزوں مجھے یہ کہنے پر مجبور نہ کریں اس بات کے لیے کہ شاعر اللہ، کیا پہاڑ کو شاعر اللہ کہا جا سکتا ہے؟ عجیب لوگ ہیں، پہاڑیوں کا شاعر اللہ سمجھ میں آتا ہے، دو پہاڑیوں کا۔ اور یہ بھی اچھا ہوا کہ یہ وہ پہاڑیاں نہیں ہیں جہاں بزرگ بھاگ کے گئے تھے، یہ وہ پہاڑیاں نہیں ہیں کہ جہاں لوگ جان بچا کے گئے تھے، اور وہ تو ہو بھی نہیں سکتے ہیں نا۔ اسلام کے لیے جان دینے سے شاعر ہوتا ہے، جان بچانے سے لیے نہیں۔ غور کیجئے گا تو کیا کہا اللہ نے؟ صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں، انہیں کہا گیا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں کا احترام کرو۔ غور کیجئے گا دوسرے مقام پر فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور بدنا بھی، بدنا کیا ہے؟ اونٹ یا گائے کا وہ بچہ جو 10 ذی الحج کو قربانی کے لیے پیش کیا جاتا ہے، وہ جانور جو قربانی کے لیے دیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی۔ ہاں، اور یہ آگے چل کے قربانی کا فلسفہ بھی سمجھ لیجیے، یہ جو قربانی دی جاتی ہے یہ اللہ ہی کے لیے ہے، لہذا بکرے کی چاروں ٹانگیں اللہ کے لیے رکھا کرو، فریج میں رشتہ داروں کے لیے اٹھا کے مت رکھ دیا کرو۔ بہت فرمایا آپ نے۔ آپ کہیں گے کہ اللہ میاں کو گوشت چاہیے، کیا اللہ میاں کو یہ رانے چاہیے، کیا اللہ میاں کو اس کے بال چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، یہ پائے وائے سب اللہ کے لیے نہیں، تمہارے لیے۔ اللہ کو تو اس قربانی میں نیت چاہیے۔ قربانی کا یہ گوشت نہیں چاہیے، یہ قربانی کے لیے جو نیت ہے، یہ دیکھنا ہے کہ یہ نیت سماج کو دکھانے کے لیے یا اللہ کی قربت کے لیے، یہ گوشت غریبوں میں بانٹنے کے لیے ہے یا رشتہ داروں میں بڑائی کرنے۔ میرے تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، بڑا عجیب مرحلہ ہے لیکن شاید آپ تک بات پہنچ گئی ہو، بہت مجلسیں پڑھی، یاد نہیں رہتا اب تو کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، لیکن پھر بھی میں یہ بات آپ تک پہنچاتا ہوں۔ قربانی کے حوالے سے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہر سال آپ قربانی بکرے کی دیتے ہیں، کسی سال ایک قربانی بکری کی کر دیجیے۔ بکرے کی قربانی تو مہنگی بھی ہے، جس بکری کی قربانی میں بتا رہا ہوں وہ بہت آسان ہے، بہت سستی ہے اور اس میں کچھ کرنا بھی نہیں، مگر یہ قربانی اگر دے دی گئی تو پھر ساری قربانیاں قبول بھی ہو جائیں گی۔ آپ پوچھیں گے کہ وہ کون سی قربانی ہے صاحب، جلدی بتائیے، ویسے ہی مہنگائی ڈائن ڈس رہی ہے، مہنگائی مارے جا رہی ہے، تو اس مہنگائی کے دور میں کوئی ایسا نسخہ اگر بتا دیں، اب میں تعویذ تو بتا نہیں سکتا تو کم سے کم آپ کو اصلاح کے لیے ایک تعویل ہی بتا دوں، غور کیجیے گا۔ لہذا ہمیں جو قربانی دینی ہے، ایک سال کوشش کریں کہ بکرے کے بجائے بکری کی قربانی دے دیں۔ یہ بکری ہے کون؟ کہ یہ وہ بکری ہے جو ہر عمل میں میں کرتی ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، اگر میں نہ ہوتا جلوس نہ نکلتے، اگر میں نہ ہوتا مجلسیں نہ ہوتی، اگر میں نہ ہوتا تو یہ نیک کام نہ ہوتا، اگر میں نہ ہوتا تو مدرسہ نہ بنتا، اگر میں نہ ہوتا تو اسکول نہ بنتا۔ یہ جو میں کرنے والی بکری ہے، کسی قربانی کے وقت اس انا کے صنم کی قربانی دے دو، ساری قربانیاں قابل قبول ہو جائیں۔ کبھی اس انا کے صنم کی قربانی دے کے دیکھیے، اور یہ انا جب قربان ہو جاتی ہے تو اسی کا نام انا کو فنا کر دیا فی اللہ، اللہ کی ذات ہے یہ فنا فی اللہ۔ یہ انا جب فنا فی اللہ ہو جاتی ہے تب انسان کامیابی اور کامرانی کے منزلوں پہ قدم زن ہوتا ہے۔ غور کیجئے گا، دو نشانیاں، ایک بے جان نشانی یعنی پہاڑ، ایک جاندار نشانی یعنی بدنا قربانی۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نزدیک دو طرح کی نشانیاں ہو سکتی ہے، ایک وہ جس میں جان نہ ہو، ایک وہ جو جاندار ہو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ شخصیتیں بھی اللہ کی نشانی ہو سکتی ہے اور اماکن بھی نشانی ہو سکتے ہیں۔ واضح؟ پھر خدا نے دوسرے مقام پر کہا وَلَا تَحِلُّ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور خبردار علامات خدا، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔
اس کا مطلب کیا ہے؟ بے حرمتی نہ کرو۔ بھائی جب ہم کسی مکان کی عظمت کے قائل ہیں تو اس کا احترام کریں گے، اور اگر اس کی عظمت کے قائل نہیں ہیں تو اسے گرا دیں گے۔ اس گرانے ہی کا نام بے حرمتی ہے، جملہ واضح ہو جائے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ جن لوگوں نے گرایا ہے انہوں نے قرآن پر عمل کیا ہے یا قرآن کے خلاف عمل کیا ہے؟ اور فرمایا آپ، اس لیے جو شعائر الہی ہیں، جو اماکن الہی ہیں، جو مقدس مقام ہیں، شاعر کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی، جسے دیکھ کے خدا یاد آتا ہو، جس کی معرفت سے خدا یاد آتا ہو، تو مجھے بتائیے کہ اس سے خدا نہیں یاد آتا۔ اور دیکھیے اب ایک سوال اٹھایا گیا، بہت دنوں سے یہ چل رہا ہے، دونوں طرح سے میں جواب دے دوں۔ صاحب آپ کب سے کر رہے ہیں؟ 1925 میں انہدام ہوا، 2022 چل رہا ہے، تقریباً 98 برس ہو چکے ہیں۔ اپریل کے ختم کے بعد مئی جو شروع ہو گیا تو 99 سال میں ہم داخل ہو گئے۔ کہا 99 سال سے آپ احتجاج کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اور سب تو احتجاج نہیں کر رہے ہیں نا، لفظ کہہ دوں آسانی سے سمجھ جائیں آپ، وشیش سمودائے کے لوگ ہی احتجاج کر رہے ہیں، سب تو نہیں کر رہے ہیں، ایک خاص طبقہ ہے عالم اسلام پر۔ تو اب اپنے ہی طبقے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ 99 سال سے ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ اب تک روزہ بنا نہیں بنا، تو پھر احتجاج کا فائدہ کیا ہے؟ آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ اس احتجاج کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ دیکھیے یاد رکھیے گا، جو کام آپ کے ذمے ہیں وہ آپ کریں، جو خدا کے ذمے ہے وہ اس پہ چھوڑیں۔ اب جملہ سن لیجیے، ہمارا فریضہ ہے وظیفہ ادا کرنا، ہمارا کام نتیجہ نکالنا نہیں۔ وظیفہ ہم کریں گے، نتیجہ وہ دے گا۔ وظیفہ ہماری ذمہ داری، ہماری ذمہ داری وظیفہ ہے۔ ہم احتجاج کریں، ہم بتائیں کہ ہم زندہ ہیں، اور زندہ قومیں ہی احتجاج کرتی ہیں۔ رہبر کبیر نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے احتجاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ وہ فرماتے ہیں اگر جنت البقیع کے انہدام کے بعد پورے عالم اسلام میں احتجاجات نہ ہوتے تو آل سفیان و آل سعود نے، اس وہابیت نے نبی کے روزے کو بھی ختم کر دیا ہوتا۔ اب اگر تمہیں نتیجہ نظر نہیں آ رہا ہے تو میری ذمہ داری نہیں ہے، نتیجہ یہی تو ہے، وظیفہ تم نے کیا، تمہارے احتجاج کے خوف نے آل سعود کو پیچھے ڈھکیل دیا، نبی کا مزار تو کم سے کم بچ گیا، ورنہ آل سعود نے نبی کے مزار کو بھی ڈھا دیا ہوتا۔ اور کیجئے گا، اور میں تو ایک جملہ اور بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں آل سفیان اور آل سعود سے، اگر اتنا ہی شوق ہے قبروں میں سے نکال کر دیکھنے کا، اگر اتنا ہی شوق ہے قبروں سے نکال کے دیکھنے کا کہ زندہ ہے کہ نہیں، مر گئے ہیں کہ نہیں، ہڈیاں گل گئی ہیں کہ نہیں، جسم ختم ہو گیا ہے کہ نہیں، تو عذرا کی وادی میں کسی صحابی کو کیوں نکال رہے ہو؟ کبھی نبی کا پہلو بھی کھود کے دیکھو۔ ارے حجر ابن عدی الکندی کو تو کھود لیا، ان کو تو دیکھ لیا، اب اگر صحابیوں کو دیکھنے ہی کی باری آ چکی ہے تو شام والوں کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ مدینے میں بھی تو کچھ دفن ہے، کم سے کم ان کے بھی جنازے نکال کے دیکھو کہ کون کون کردار زندہ ہے، کون کون۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ اگر اتنا ہی شوق ہے دیکھنے کا، ہماری ذمہ داری احتجاج کی ہے۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ مولا کائنات نے اپنے بیٹے حسن حسین کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، کونا، تثنیہ کا صیغہ، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کونا للظالم خصما، ظالم کے دشمن ہو جاؤ، وللمظلوم عونا، اور مظلوم کے مددگار ہو جاؤ۔ اس روایت میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ظالم کا مذہب کیا ہے اور مظلوم کا مسلک کیا ہے۔
ظالم ظالم ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مظلومیت مظلومیت ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہوتا، اس کا کوئی مسلک نہیں ہوتا۔ خدمت کرو، ظلم کے خلاف آواز بلند کرو اور مظلوم کا ساتھ دو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو امتوں کے درمیان سے لا کے منتخب کیے گئے ہو۔ تمہاری ذمہ داری ہے تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے روکو۔ مولانا فیروز صاحب قبلہ نے بڑی خوبصورت بات اس سلسلے میں کہی ہے کہ جہاں بھی نیکی کا کام ہو رہا ہو آگے بڑھ جاؤ، نیک کام کرو، جہاں دیکھو برائی ہو رہی ہو اسے مٹانے کی کوشش کرو۔ شراب کا اڈا لگا ہوا ہے، جا کے پولیس کو خبر کرو۔ چند لوگ چھپ کے جوا کھیل رہے ہیں، بتاؤ پولیس کو خبر کرو یہاں جوا ہو رہا ہے۔ چغلی کر دیں؟ چغلی نہیں، چغل خوروں کو سماج سے ہٹاؤ۔ کیا شراب والوں کی نہیں، شرابیوں کو سماج سے دور کرو۔ بتاؤ جا کے کوئی مسجد بن رہی ہے، مدد کرو۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی گاڑی سے گر گیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے، یہ تلک لگا ہوا ہے، وہ گر گیا ہے تو مظلوم ہے، اور مظلوم کی مدد تمہاری ذمہ داری ہے۔ علی نے تمہیں بھیجا ہے، علی نے تم سے کہا ہے جاؤ مدد کرو۔ کوئی گر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جاؤ فوراً مدد کرو، فوراً اٹھاؤ اسے۔ جہاں تمہاری ضرورت پڑے، کوئی ایمبولینس جا رہی ہے، اٹک گئی، دھکا نہیں لگ رہا، دھکا لگاؤ۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکو۔ قسم خدا کی ہمارے یہاں معاملہ پلٹ گیا، بچے کو سگریٹ پیتے دیکھ رہے ہیں، گالیاں بکتے دیکھ رہے ہیں، منع کیوں نہیں کرتے؟ مجھے کیا پڑی؟ عجیب مسئلہ ہے، مجھے کیا پڑی، مطلب میں کیوں ایسا کروں؟ ہمارے یہاں کئی جملہ بولا تھا، مجھے کیا پڑی، بکنے دو۔ یہ برائی ہو رہی، کہا مجھے کیا پڑی۔ اس کے بعد دوسرا ستم، اگر کوئی دوسرا سمجھائے تو اس سے کہتے ہیں تجھے کیا پڑی۔ دیکھیے سماج میں برائی پھیلتی ہی اس وقت ہے جب اہل عقل نہ خود کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے۔ اس لیے ذمہ داری ہے، غلط ہو تو سب مل کے کہو غلط، اچھا ہے تو سب مل کے تعریف کرو۔ اور فرمائیے لہذا ہماری جو ذمہ داری ہے وہ احتجاج، ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ظلم کے خلاف آواز احتجاج بلند کرنا ہے۔ ظالم خود رسوا ہوگا۔ اچھا اب ایک مصیبت اور پیدا ہو گئی، خدا کا شکر ہے جلال پور میں تو یہ مسئلہ نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، لیکن باہر کے علاقوں میں اب یہ وبا آ رہی ہے دھیرے دھیرے، اور اس وبا کا ختم کرنا ضروری ہے۔ اور اس کا جو اصل سبب ہے کہ یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے یہ میں بتا دوں تاکہ آپ کو بالکل اندازہ ہو جائے، اور یہ بات سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے نوجوان اس پر بھرپور توجہ کریں، جو چیز میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں، خدا کرے کہ میں سمجھا لے جاؤں، اور کیجیے گا، اگر آپ نے ساتھ دیا تو میں کوشش کروں گا۔ دیکھیے اس وقت جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا دماغ رکھ کر بھی اپنے دماغ سے نہیں چل رہے ہیں۔ دماغ ہمارا ہے، استعمال کوئی اور کر رہا ہے، فکر ہماری ہے، استعمال کوئی اور کر رہا ہے، زبان ہماری ہے، ترجمہ کسی اور کا ہے۔ بس جب آدمی اپنے نفسیاتی وجود کو اس حد تک گرا لے کہ اس کے دہن میں اپنی زبان نہ ہو تو وہیں سے اس شخص کا پتن اور گرن شروع ہو جاتا ہے، اس کا انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ باریکی شروع ہوتی ہے گھر سے۔ اگر شوہر نامدار اپنے ذہن سے چلیں تو رشتے کبھی نہ ٹوٹیں۔ مشکل یہ ہے کہ دماغ ان کا ہوتا ہے، پڑھایا ہوا کسی اور کا ہوتا ہے، زبان ان کی ہوتی ہے مگر دہن پہ تالا کوئی اور لگا کے آ جاتا ہے۔ اس لیے رشتوں میں جب دراریں پڑتی ہیں تو اس کی ذمہ دار وہی خاتون ہوتی ہے جو کوٹ نیتی کی ماہر ہوتی ہے۔ اس لیے غور کیجیے گا، اس کوٹ نیتی سے بچنے کے جو راستے ہیں وہ نفسیاتی طور سے، یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ اب نفسیاتی معاملہ یہ ہے کہ ہمیں دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ لوگوں نے یہ اعتراض شروع کیا جب قدس کی ریلی ہوتی ہے، ماہ رمضان کا آخری جمعہ، احتجاج ہوتا ہے امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، بیت المقدس کی باریابی کے لیے۔ جب قدس ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں بھائی جو جنت البقیع کے لیے چیخ رہے تھے، وہ قدس میں کیوں نہیں آئے؟ اور جب جنت البقیع کا احتجاج ہوتا ہے
تو یہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں گئے جو قدس کی ریلیوں میں تھے؟ یہ جو آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوا ہے یہ دشمن کی سازش ہے جو وہ استعمال کر کے ہمارے ذہن سے کھیلنا چاہ رہا ہے۔ اب ایک لقمہ اور اس میں آ گیا کہ بیت المقدس کا احتجاج اہل سنت کی ذمہ داری اور جنت البقیع کا احتجاج شیعہ کی ذمہ داری۔ آپ مجھے بتائیے کیا جنت البقیع سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ سرکار امام تو صرف 4 ہیں، صحابی 10,000 دفن ہیں، نبی رحمت کے بڑے بڑے صحابہ کا یہاں دفن کیا گیا ہے، نبی کے اعزاء، نبی کے اقربا، ارے ام المومنین ام المسلمین تک سے یہ روایت ہے کہ میں بقیع کی قبر پہ جاتی تھی اور آتی تو کسی نے پوچھا کیا نبی نے منع نہیں کیا؟ تو کہا نہیں، نبی نے تو منع نہیں کیا قبر پہ جانے سے۔ اب جو امت اپنی ماں کی بھی بات نہ مانے، اب اس کے آگے تو لفظ بھی نہیں کہہ سکتا میں، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پہ۔ دیکھیے دونوں احتجاج اپنی جگہ ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے بات واضح کر دوں تاکہ بچوں کی سمجھ میں بات جلدی آ جائے۔ ایک عربی کی حکایت ہے، ایک عربی کی کہانی۔ یوں تو کہانی بچوں کے لیے ہوتی ہے مگر کبھی کبھی کہانی کی مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے کہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے۔ کہانی اس طرح سے ہے کہ عربی زبان میں وہ کہتا ہے کہ ایک جنگل میں 2 بیل تھے، ایک لال بیل ایک کالا بیل، اور دونوں اپنے جگہ پر بہت طاقتور تھے۔ اتنے بڑے طاقتور تھے وہ دونوں کہ اس جنگل کا کوئی درندہ ان دونوں پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، چونکہ ہر درندے کو یہ پتا ہے کہ جیسے ہی ہم حملہ کرنے جائیں گے یہ دونوں طاقتیں مل کے ہمارا صفایا کر دے گی، ہمارا ختم کر دے گی ہم۔ ایک درندے نے ایک تجویز رچی۔ تجویز کیا تھی؟ کہ اس طاقت کو تقسیم کر کے مارا جا سکتا ہے۔ کاش میری مثال واضح ہو جائے۔ اس طاقت کو تقسیم کر کے مارا جا سکتا ہے۔ طاقتور لوگوں کو اپنی طاقت بھی پہچاننا چاہیے اور طاقت کی تقسیم کرنے والے درندے بھی پہچاننے چاہیے۔ سماج کو اپنی ایکتا اور اکھنڈتا کی تاریخ بھی معلوم ہونی چاہیے، طاقت اور قوت اور حیثیت کا اندازہ بھی ہونا چاہیے، اور وہ درندے بھی معلوم ہونے چاہیے جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں۔ دونوں بیل اپنی اپنی جگہ طاقت میں دم سکشم ہے، مکمل ہے، دونوں کی طاقت اپنی جگہ ہے۔ درندے نے خواہش کی کہ ان کی طاقتوں کو پہلے ڈیوائڈ کیا جائے، پہلے ایک کو اپنے اعتبار میں لیا، اعتماد میں لیا کہ میاں وہ تو آپ کی طاقت کی وجہ سے بچ جاتا ہے، اگر آپ اس کا ساتھ لمحے بھر کے لیے چھوڑیں تو میں لمحوں میں اسے ٹھکانے لگا دوں، اب وہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ بچ جاتے ہیں۔ اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، تعریف کسے اچھی نہیں لگتی؟ تعریف کسی کی کر دی جائے تو یہ کمال نہیں ہے، تعریف سن کے خوش ہونا کمال نہیں ہے، تعریف کے پہلو میں چھپے ہوئے زہر کو دیکھ لینا کمال ہے۔ کہ کس نیت سے تعریف ہو رہی ہے، کس نیت سے تعریف ہو رہی ہے، کس مقصد سے تعریف ہو رہی ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری اور اہم ہے۔ اس نے جا کے کہا کہ بیل صاحب کو سمجھایا کہ سمجھ جاؤ تمہاری طاقت کی وجہ سے ہم انہیں مار نہیں پاتے، ورنہ ہمیں تو ایک موقع مل جائے ہم ان کو ختم کر دیں۔ انہیں بھی ایک دن سمجھ آ گیا، اس نے کہا ایسا کیا کہ جاؤ تم، میں آج اس کا ساتھ نہیں دوں گا اکیلے۔ ظاہر ہے درندے نے اسے تنہا پایا اور تنہا پا کر چیر پھاڑ کر کے اس کو ختم کر دیا۔ جب ایک طاقت اس نے ختم کر دی تو اب ان سے ملاقات کے لیے آیا۔ غور کیا آپ نے؟ بلکہ واقعہ اور آگے میں اس کو زیادہ جان رہا، وہ پہلے دوسرے کے پاس گئے اور اس سے بھی یہی کہا، اسی کا نام تو کورٹنیتی ہے، اس سے بھی یہی کہا کہ وہ تو تمہاری وجہ سے اسے چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ اسے مجھے مارنے میں کتنی دیر لگے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب تم اسے مارو گے تو میں نہیں آؤں گا، یہ تو پہلے ہی کہہ چکے تھے، اس لیے پہلے اس نے اسے مارا پھر اس نے اسے مارا۔
درندہ باقی رہ گیا، طاقتیں ختم ہو گئی۔ درندہ کیوں باقی رہ گیا، طاقتیں کیوں ختم ہو گئی؟ درندہ اس لیے باقی رہ گیا کہ اس نے اپنے دماغ سے دوسرے کے دماغ کو کھیلنا شروع کر دیا۔ تو جیتتا وہی ہے جس کا دماغ اچھا چلتا ہو۔ طاقتیں نہیں جیتتی، ذہانتیں جیتتی ہیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، طاقتیں نہیں جیتتی ہیں، ذہانتیں جیتتی ہیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں یہودیت کی تعداد کتنی مختصر ہے، مگر وہ پوری دنیا کی اکنومیکل پر قبضہ کیے ہوئے ہے، قبضہ جمائے ہوئے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سازش ہی یہ ہے کہ ہم متحد بن کے رہیں مگر دوسروں کو متحد نہ ہونے دیں، اس لیے فرقہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ بتائیے شیعہ قوم جو اس کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے، اس لیے کہ اسے بھی تو یہ معلوم ہے، جملہ سن لیجئے، اسے بھی تو یہ معلوم ہے، یہودیت اور نصرانیت کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں رکنے والے کون ہیں اور ہمارا مقابلہ چھوڑ کے بھاگنے والے کون ہیں۔ اسے تو یہ معلوم ہے کہ کون رکے تھے مقابلے کے لیے اور کون بھاگے تھے۔ اس لیے پوری یہودیت یہ جانتی ہے کہ ہمارا مقابلہ اگر کوئی قوم کر سکتی ہے تو دیندار قوم کر سکتی ہے، باشعور قوم کر سکتی ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں پر پوری دنیا کی سپر پاور قوت اگر ہم سے لرزہ براندام ہے تو اس لیے لرزہ براندام ہے، ہمارے پاس طاقت و ذہانت نہیں ہے، بلکہ ہم ایسے مبدأ فیض کرم سے جڑے ہوئے ہیں جس کے پاس عصمت ہے، اقتدار ہے، اقتدا ہے، جسے دکھانے کے لیے بہترین راستہ ہے، جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جن کی معرفت ضروری ہے۔ لہذا آل محمد کے در سے ہم متصل ہیں، متمسک ہیں، تو پوری کائنات ہم سے خوف زدہ ہے۔ اب ہمیں بھی اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ ہم آپس میں ٹکڑوں میں نہ پڑ جائیں، کوئی درندہ ہماری طاقت کو ختم نہ کر دے، کوئی جاہل آ کے ہمارے درمیان اختلاف نہ پیدا کر دے، کوئی کم پڑھا لکھا آ کے ہمارے نوجوانوں کو دو حصوں میں تقسیم نہ کر دے۔ نظریات سب کے سنیے مگر اتحاد اپنا برقرار رکھیے۔ ہر آنے والے کو ممبر پہ عزت دیجئے مگر ہر بات کو دل میں جگہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ہاتھوں کے اشاروں سے اڑا دیا کریں، کچھ اچھی ہو تو دل میں بٹھا لیا کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ نفسیاتی طور بتائیے بیت المقدس کیا ہے اور جنت البقیع کیا ہے؟ اس میں لڑائی اور جھگڑے کی کوئی عنوان ہے؟ جنت البقیع کیا ہے؟ اصحاب کی قبریں، اہل بیت کی قبریں، نبی کی جانثاروں کی قبریں، تو ان کے لیے انہدام اگر ان کا ہوا ہے تو احتجاج ضروری ہے کہ نہیں؟ لفظ بدلو میرے عزیزوں، اگر توجہ کیجئے گا، اگر قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی وہ مکان ہے جہاں سے نبی کو معراج عطا ہوئی تھی، تو جہاں سے عبدیت کو معراج عطا ہو اگر وہ جگہ لائق احترام ہے تو وہ ذوات جنہوں نے بشریت کو معراج کرائی وہ لائق احترام نہیں ہوگا؟ اگر وہ مسجد اقصی جو قبلہ اول ہے، اگر وہ مسجد اقصی جو قبلہ اول ہے اگر وہ لائق احترام ہے تو بیت المقدس کے بعد یہ جنت البقیع جو ہمارا قبلہ دل ہے، کیا یہ قابل احترام نہیں ہے؟ میرے عزیزوں اگر وہ مسجد لائق اعتبار ہے تو وہ مسجود ملائکہ نہیں ہے جنہوں نے سجدوں کی آبرو بچانے کے لیے اپنے وجود کو قربان کر دیا۔ تو جیسے مسجد قابل احترام ہے ویسے مسجود قابل احترام ہیں، سجدوں کی آبرو رکھنے والے۔ اگر جس جگہ سے معراج ہو رہی ہے وہ جگہ باعظمت ہے تو جنہوں نے بشریت کو معراج کرائی ہے وہ جگہ بھی قابل ہونا چاہیے، قابل احترام ہونا چاہیے۔ اس طرح اگر ہم جنت البقیع کا احترام کر رہے ہیں تو ہمیں بیت المقدس کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ ہم بیت المقدس کا احترام کر رہے ہیں تو ہمیں جنت البقیع کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ جنت البقیع بھی مسلمانوں کی ہے اور بیت المقدس بھی مسلمانوں کا ہے۔ اسے مسلکوں میں بانٹنے کی کوشش نہ کرو، اسے خانہ دل میں جگہ دے کے ظالم کے خلاف احتجاج کرو۔ اس تقسیم سے بچو، اس نظریے سے بچو جس سے کھیلا جا رہا ہے۔ ذہن سے کھیلنا میرے عزیزوں سب سے بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ نفسیاتی طور پر
کسی کے عمل سے کھیلنا، کسی کے نظریے سے کھیلنا، اور کھیلنا با ان معنی، دیکھیں یہ کمال بھی ہے، یہ چیز کمال بھی ہے، مگر یہ کمال ہے اس کے لیے جو کھیل رہا ہے، اور زوال ہے اس کے لیے جس سے کھیلا ہو گیا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد، جس کے ساتھ کھیل ہو گیا۔ دیکھیں تاریخ کے آئینے میں نفسیاتی مراحل کو جاننے کی کوشش کیجیے، اور یہ دیکھیے کہ تاریخ میں ذہن سے کب کھیلا گیا، ذہنوں سے کیسے کھیلا گیا، اور معصومین نے کس طریقے سے اس کھیل کو آشکار کر کے تمہیں اور ہمیں پڑھانے کی کوشش کی، آنے والی نسلوں کو پڑھانے کی کوشش کی، آنے والی نسلوں کو اس فتنوں سے آگاہ کرنے کی مولانا نے کوشش کی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ہزاروں بار کا آپ سے سنا ہوا ہے، ہزاروں ذاکرین سے بہترین لب و لہجے میں سنا ہوا واقعہ ہے، بلکہ بڑے بڑے خطیبوں کی ازبر بیانی اور خطابت کا وہ جوہری واقعہ ہے، لیکن میں جس رخ سے آپ کو اس واقعے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اس رخ کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ علی عمرو ابن عبدود کے سینے پہ سوار ہے، واقعہ یاد آ گیا، جنگ خندق کا واقعہ ہے، لشکر ہے، علی کل ایمان ہے، جو سامنے آیا ہے وہ کل کفر ہے، کل ایمان کا مقابلہ کل کفر سے ہے۔ غور کیجئے، کل ایمان کا مقابلہ کل کفر سے ہے۔ کل کفر نے جیسے ہی علی کو اپنے سینے پہ بیٹھا دیکھا، آخری مرحلہ اسے سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہونے والا ہے، اس نے گستاخی کی۔ علی نے کیا کیا؟ سینے سے اترا ہے۔ جتنی توجیحات آپ نے سنی ہوں گی، جتنے اس کی علتیں سنی ہیں سب سنوں گی، مجھے کسی علت سے بحث نہیں، سب اپنی جگہ ہیں۔ میرے ایک استاد سیریا میں تھے جو سائیکلوجیکل استاد تھے، نفسیات پڑھاتے تھے، تو ظاہر ہے جب انہیں یہ پتہ چلا کہ میری مجلس میں، میرے درس میں آنے والے لوگ مجلسیں پڑھنے والے بھی ہیں، تو بہترین ہوتا ہے کہ جو جس معیار میں سمجھنا چاہتا ہو اسے اس معیار سے سمجھا دیا جائے، تاکہ نفسیات انسان سمجھ لے اور کسی کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بن پائے۔ غور کیجیے گا، میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے، اور جو میرا سمجھانے کا مطلب ہے، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں بالکل واضح ہو جائے کہ ہمیں دوسرے اگر اپنے ذہن سے ہم سے کھیل رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میں ایک مثال دے دوں، عام مثال ہے، ہم اپنے علاقے میں گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیہات میں، ایک صاحب کو ہم چھیڑ رہے ہیں، وہ گالیاں دے رہے ہیں، غور کیجیے گا، ہم ان کو چھیڑ رہے ہیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں چھیڑنا کسے کہتے ہیں نا، کسی آدمی کو چھیڑ رہے ہیں، لفظ بھی منتخب کرنے پڑتے ہیں، کسی بندے کو ہم چھیڑ رہے ہیں اور وہ بندہ جو ہے گالیاں دے رہا ہے۔ ایک صاحب ہمارے قریب سے گزرے، کہنے لگے قبلہ یہ کیا بچکانہ حرکت ہے، وہ گالی دے رہا ہے، آپ اسے چھیڑے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہمارے پہلو میں بیٹھیے اور منظر کو دیکھیے اور پس منظر کو سمجھیے، یہ گالی دے نہیں رہا ہے، ہم دلوا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو میں اس کا ولیوم بھی کم اور زیادہ کر کے بتا دوں، میں آہستہ چھیڑوں گا تو یہ آہستہ گالی دے گا، میں تیز چھیڑوں گا تو یہ تیز گالی دے گا۔ لب تو اس کے ہیں مگر مقصد میرا ہے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ یہ بول تو رہا ہے مگر یہ دیوار پہ لگی اس اسکرین کی طرح ہے جس کا ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے۔ میرے عزیزوں، شوہر کو شوہر ہونا چاہیے، اپنا ریموٹ کنٹرول کسی بیوی کے ہاتھ میں نہیں دے دینا چاہیے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ غور کیجئے گا اس مسئلے کو جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اپنے ہاتھوں میں اپنا وجود رکھیے، اپنا ریموٹ کنٹرول کسی کے ہاتھ میں نہ دیجیے۔ جب بھی قوم کا ریموٹ کنٹرول کسی کے ہاتھ میں آ گیا، مصیبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اور قوم اگر اپنے شعور کو بیدار کر کے اپنے قائد پہ اعتبار کرے، ہر کس و ناقص کو قائد نہ بنا لے، ہر گلی کوچے میں چلنے والا قیادت نہیں کرے گا، بلکہ قیادت کے لیے علم شرط ہے۔ میں نے پچھلی مجلس میں ایک بات کہی تھی کہ مولا کائنات کو پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں کسی مسجد کا امام نہیں بنایا، بلکہ من کنت مولا فہذا المولا کا۔ اس کا مطلب یہ کہ علی ایک لمحے کے امام نہیں ہے،
ہر زمانے کے، ہر لمحے کے، ہر انسان کے امام ہیں، زندگی کے ہر شعبے کے امام ہیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو، زندگی کے ہر شعبے کے امام ہیں۔ اس لیے بات کو سمجھیے، ہم نے کہا کہ وہ گالی دے نہیں رہا ہے، ہم دلا رہے ہیں۔ نفسیات کا کمال یہ ہے کہ ہم جس سے جو چاہے کرا لے جائیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو، بھئی یہی کیفیت تھی عمرو بن عبدود کی۔ اس نے گستاخی کر کے یہ چاہا کہ جب کائنات میں سائیکولوجیکل پر، نفسیات پر کتابیں لکھی جائیں گی تو دنیا یہ لکھے گی کہ عمرو جب مارا گیا جب اس نے چاہا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے۔ عمرو ابن عبدود اس وقت مارا گیا جب اس نے چاہا، اس لیے کہ اس نے اپنے لفظوں کا، مجھے معذرت چاہتا ہوں، اس نے اپنے اعتبار سے چڑھانے کی کوشش کی کہ میں غصہ دلا دوں یہ قتل کر دے، تاکہ دنیا لکھ دے کہ علی نے عمرو کو مارا ہے، مگر اپنے ارادے سے نہیں، عمرو کے ارادے سے۔ علی سینے سے اترے، کہا عمرو تجھے مرنا تو ہے، علی کی تلوار سے مرنا ہے، مگر اتنا یاد رکھ جس نفسیات کی کلاس میں تو ابھی ابھی پڑھ کے آیا ہے، ہم اس نفسیات کے امام ہیں۔ علی سینے سے اترے، علی سینے سے اترے، غیظ سے لڑے، کائنات کو بتایا فیصلہ غیظ و غضب میں نہیں ہوتا، سکون و اطمینان سے کیا جاتا ہے۔ جو فیصلہ لینا ہو، غیظ میں فیصلہ نہ لینا، غضب میں فیصلہ نہ لینا۔ یہ ہندی میں کہا جاتا ہے کرودھ کو پالنے کی کوشش کرو، اپنے غیظ و غضب پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ ماہ رمضان غیظ و غضب پہ کنٹرول کرنے ہی آیا تھا، مسجدوں میں لڑوانے تھوڑی آیا تھا۔ غیظ و غضب پہ کنٹرول کروانے تو آیا تھا۔ اگر ہم نے غیظ و غضب پہ کنٹرول کر لیا تو رمضان قبول ہو گیا، روزہ قبول ہو گیا۔ مگر روزہ جانے کے بعد عید پہ ہی جھگڑا شروع ہو گیا، تب سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان بھی تو آزاد ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ بس میرے عزیزو اس بات کو محسوس کر لیجئے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ فیصلے آپ کے ہوں، نظریہ آپ کا ہو، سوچ آپ کی ہو، اخلاص آپ کا ہو، حسن نیت آپ کی ہو، حسن عمل آپ کا ہو۔ کوئی بھی آدمی اس وقت سیاست کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اپنی قوم کو اپنے حساب سے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے قرآن نے کہا تھا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بڑا اور شدید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا قتل میں فرد مرتا ہے مگر فتنے میں افراد گھیرے جاتے ہیں۔ قتل کا انتقام ایک خاندان سے ہوتا ہے مگر فتنے کے انتقام میں پوری پوری قوموں کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ قتل میں ایک آدمی مرتا ہے، ایک جان جاتی ہے، مگر فتنہ پورے سماج کو گھیرتا ہے۔ فتنے کا دھواں ہر آنکھ میں جاتا ہے، جو فتنے میں شریک ہے وہ تو دھوئیں میں اس کی آنکھیں جلتی ہیں، جو نہیں شریک ہوتے ہیں وہ بھی جل جاتے ہیں۔ قتل کا مقابلہ تو ایک کے بعد مقابل سے ہوتا ہے، جس نے قتل کیا وہی قتل کیا جائے گا، مگر فتنے میں یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اس لیے قرآن نے کہا فتنہ شدید، قتل سے زیادہ شدید ہے۔ اور یاد رکھے کہ فتنہ کتنا بھی بڑا ہو، فتنہ کتنا بھی بڑا ہو، اس کی میعاد زیادہ نہیں ہوتی، اس کی مدت زیادہ نہیں ہوتی۔ ایران کی سرزمین پہ بہائیت کا بہت بڑا فتنہ اٹھا، مگر کیا ہوا؟ ایران میں بہائیت کا فتنہ اٹھا تھا مگر کیا ہوا؟ ایک زمانے کے بعد ختم ہو گیا کہ نہیں؟ تقسیم ہند سے پہلے ہندوستان میں جب پاکستان اور بنگلہ دیش سب ایک تھے تو اس ملک میں بھی قادیانیت کا فتنہ اٹھا، مگر کیا ہوا؟ اس فتنے کا بھی خاتمہ ہوا کہ نہیں؟ اب استعمار نے امت مسلمہ کے درمیان ایک نئے فتنے کا آغاز کیا ہے جسے وہابیت کہا جاتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کے درمیان والا فتنہ ہے وہابیت، اور تشیع کے درمیان میں دو فتنے پیدا کیے ہیں، ایک مقصریت، ایک ملنگیت۔
اور یاد رکھیے گا کوئی بھی فتنہ باقی نہیں رہتا، نہ بہائیت باقی رہی ہے نہ قادیانیت، لہٰذا نہ سفیانیت باقی رہی ہے نہ وہابیت باقی رہے گی، نہ آنے والی ملنگیت باقی رہے گی، نہ آنے والی مقصریت باقی رہے گی۔ اہل بیت کو اہل بیت کی طرح مانو، یہی معرفت باقی رہنے والی ہے۔ معرفت اہل بیت میں کمی کرو گے تو مقصر کہلاؤ گے، معرفت اہل بیت میں اہل بیت کو خدا کہنے لگو گے تو غالی بن جاؤ گے۔ علی نے بتایا نہ غالی کمال پہ ہے نہ مقصر کمال پہ ہے، جو معتدل رہ جائے وہی کمال ہے۔ اور علی کی زندگی میں نہ آگے بڑھ جانا کمال ہے، نبی کی زندگی میں نہ آگے بڑھ جانا کمال ہے نہ پیچھے رہ جانا کمال ہے۔ علی کی ولایت کے اعلان میں نبی نے اس نقطے کا خصوصیت سے اہتمام رکھا، آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا۔ جب اعتدال پر مکمل طور سے قوم آ گئی تب ایک معتدل امام کا انتخاب کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو اللہ بنا دینا غالی ہے، ملنگیت ہے، اور علی کو اپنے معیار امامت سے نعوذ باللہ نقل کفر نباشت گرا دینا یہ مقصریت ہے۔ لہذا نہ علی کو اس کے معیار علویت سے گرایا جا سکتا ہے، نہ علی کو بندگی کی معراج سے اٹھا کے خدائی کے دامن سے وابستہ کیا جاتا ہے۔ علی نے خدا ہونے پر فخر نہیں کیا ہے، بندہ ہونے پہ فخر کیا۔ الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا، پڑھیے ثلاث مناجات، جو مناجات مولا کائنات کی مفاتیح الجنان میں موجود ہے، 3 کلمے ہیں۔ الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا، کریم پروردگار اے میرے اللہ، علی کی عزت کے لیے کافی ہے کہ وہ تیرا بندہ ہے۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور علی کے فخر و مباحات کے لیے کافی ہے کہ تو اس کا رب ہے۔ رب کو رب رہنے دو، علی کو علی رہنے دو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ علی کو افضل کائنات رہنے دو، کسی کو علی کے برابر میں لا کے نہ کھڑا کرو، اس لیے کہ اس نور کے سامنے تیرگی نہیں ٹک سکتی۔ اما جو پیدا ہوتے ہی قرآن سنائے اس کا مقابلہ وہ کیسے کرے گا جو عالم کفر میں پیدا ہوا، جو عالم کفر میں پیدا ہوا، جسے 40 سال تک سورہ بقرہ نہ یاد ہو، وہ ان سے افضل ہو سکتا ہے، ان سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ میرے عزیزوں بالکل نہیں۔ لہٰذا معیار مولا کائنات، محبت مولا کائنات اور معرفت آل محمد کے چراغ روشن رکھیے۔ اس دور میں ذہن کے استعمال سے بچیے۔ جو سب سے بڑا پیغام میرا آج کا اس مجلس کا ہے، آپ کے لیے ہو اور آپ کے لیے نہیں، تمام مومنین کے لیے، خود میرے لیے اور آپ کے لیے، تقوی کی وصیت اور نصیحت اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے۔ لہذا ظالم سے عداوت رکھو اور مظلوم سے محبت رکھو، مگر عداوت عدالت کے دائرے میں ہو اور مظلومیت اعتبار کے اعتبار سے ہو۔ اگر مظلوم خود ظالم ہو تو اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، اور ظالم اگر معتدل ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر اس کو اعتدال میں ساتھ دینے کی کوشش کی جائے۔ لہذا مظلوم کے لیے مددگار بن جاؤ اور ظالم کے دشمن بن جاؤ۔ ظلم سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اور ظلم دیکھیے بہت خوبصورت جملہ ہے، مرحوم قرار حسین صاحب اعلی اللہ مقام خدا غریق رحمت کرے فرماتے تھے، ہر انسان اپنی قوت بھر فرعون ہے، ہر انسان اپنی قوت بھر فرعون ہے۔ آپ بچوں کو دیکھیے، جو بچہ سب بچوں سے پٹ رہا ہو وہ بچہ اسے ضرور مارتا ہے جو اس سے چھوٹا ہو، حالانکہ پٹنے والے کو تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ وہ کسی کو نہ پیٹے، کچھ درد کا احساس ہونا چاہیے، مگر یہ درد کا احساس نہیں ہوتا، یہ انتقام کے جذبے ہیں جو پروان چڑھتے ہیں۔ لہذا ظلم تو ہر انسان اپنی قوت پر ظلم کرتا ہے، بس اس ظلم کی قوت کو پہچان لینا ہی انسانیت کا کمال ہے، بس نقطے کا ایک ادراک کر لینا۔ لہذا اس وقت پوری دنیا ظلم پر آمادہ ہے، اور قسم خدا کی کائنات میں آل محمد سے زیادہ مظلوم کوئی شخصیت نہیں۔ بھائی ظلم کب تک ہوتا ہے؟ جب تک آدمی زندہ ہے اسے بھوکا رکھا گیا، ظلم کیا گیا،
پیاسا رکھا گیا، ظلم کیا گیا، بھوکا اور پیاسا ریگزار کربلا پہ ذبح کر دیا گیا، یہ بھی ظلم ہے نا۔ چلیے اس کے بعد انتہا یہ ہے کہ لاشوں کو پامال کر دیا گیا، اولاد کو اسیر بنا لیا گیا، بیویوں کو قیدی بنا دیا گیا، یہ سب ظلم ہے۔ یقیناً جب تک جسم موجود ہے پسلیاں توڑ دی گئی، گھر جلا دیا گیا، یہ سارا ظلم ہے۔ کوئی ظلم لائق برداشت نہیں ہے ہمارے لیے۔ مگر میرے عزیزوں یہ بتاؤ، کیا کائنات میں اتنا بھی کوئی مظلوم ملے گا جس کی قبر کے روزوں کو بھی منہدم کر دیا جائے، جن آل محمد کو قبروں سے نکالنے کی بھی کوشش کی جائے؟ قسم خدا کی ان روایات کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کسی عالم کے کہ مولا کائنات نے فاطمہ کی قبر کو پنہا کیوں رکھا، قبر فاطمہ کہاں ہے کیوں نہیں بتایا کسی کو۔ صحیح روایتیں ہیں معصومین سے، معتبر ترین راویوں کی، مگر اختلاف راویوں کے درمیان۔ کسی سے مولا نے کہا کہ جنت البقیع میں فاطمہ کی قبر جاؤ، وہاں زیارت کر لو، کسی سے کہا بیت الحزن میں جا کے زیارت کر لو، کسی سے کہا میں بین القبر والمنبر روضۃ من ریاض الجنہ، جاؤ نبی کی قبر اور منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان کا جو حصہ ہے وہیں کہیں فاطمہ کی قبر ہے، جاؤ زیارت کرو۔ جب آغا مرعشی نے 40 دن تک عبادتیں کی، چلہ کھینچا صرف اس نیت سے کہ مجھے قبر فاطمہ بتا دی جائے، 40 دن کے بعد وہ کہتے ہیں میرے خواب میں رسول اسلام آئے، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا سرکار میں نے یہ چلہ اس لیے کھینچا کہ مجھے فاطمہ کی قبر بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ قم المقدس جاؤ، قم المقدس جاؤ، معصومہ قم کے روزے کی زیارت کر لو، ہم تمہیں قبر فاطمہ کا ثواب دے دیں گے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا پیغمبر اسلام سے، مولا آخر میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے، خلوص نیت کے ساتھ مجھے کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے؟ آواز آئی انا قبر فاطمہ سر من اسرار اللہ، فاطمہ کی قبر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ مشیت کا راز ہے، وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، یہ وہ راز مشیت ہے جسے محفوظ رکھا گیا۔ قسم خدا کی یہ راز مشیت کسی کے سمجھ میں نہ آتا، مگر جب ظالموں نے حجر ابن عدی الکندی کے مزار کو مسمار کیا، قبر سے جنازہ نکالا گیا، اب سمجھ میں آیا کہ دنیا عداوت میں کس حد تک جا سکتی تھی۔ اس لیے معصومین نے چاہا کہ کم سے کم فاطمہ کی قبر کسی کو نہ بتائی جائے۔ ارے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں، جس کے چہرے پہ تماچوں کے رخسار پہ تماچوں کے نشان ہوں، جس کے ہاتھ پر ضرب اور تعزیانہ لگایا گیا ہو، میرے عزیزوں اس بی بی کے لیے روایت کے فقرے یہی تو ہے نا کہ شہزادی کو مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علیہ مصائب لو انہا۔ میرے عزیزوں اس وقت ہمارا امام جو غیبت کے پردے میں ہے، اس کے اوپر جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ مصیبت قبر فاطمہ کی ویرانی ہے۔ میرے عزیزوں آپ خوش نصیب ہیں، آپ نے عالیشان درگاہ بنائی ہوئی ہے، روزے بنائے ہوئے ہیں، بنانے والوں کو خدا سلامت رکھے، حفاظت کرنے والوں کو خدا سلامت رکھے۔ آپ نے آل محمد کی ان نشانیوں کو برقرار رکھا ہے۔ آپ ہر شب جمعہ جاتے ہیں، ہر روزے جمعہ جاتے ہیں، شب جمعہ جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ زیارتوں کے لیے نا، دل کو تسکین ہو جاتی ہوگی نا۔ آپ عباس کے روزے پہ نہیں جا سکے مگر یہاں مولا عباس کے روزے پہ چلے گئے، آپ مولا قاسم کے روزے پہ وہاں روزانہ نہیں جا سکتے مگر یہاں جا کے تسکین کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ آپ حسین کے روزے پہ نہیں جا سکتے روزانہ مگر یہاں بڑی درگاہ پہ جا کے آپ اپنے جذبے کی تسکین کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ ارے وقت کا امام بھی تو شب جمعہ قبروں کی زیارت کو جاتا ہوگا نا، روزوں کے زیارت کے لیے جاتا ہوگا نا، کربلا جاتا ہوگا، حسین کا علی شان روزہ دیکھتا ہوگا، السلام علیکہ کہہ کے سلام کرتا ہوگا نا میرا مولا۔ ہاں مولا 3 دن کے بھوکے و پیاسے شہید کیے گئے مگر آج روزہ بن گیا، عباس بازو کٹے ہیں آپ
آپ کے، مگر آج عالی شان روزہ بن گیا۔ جب میرا مولا قم المقدس میں آتا ہوگا، معصومہ قم کے روزے کو دیکھتا ہوگا، جب مشہد مقدس جاتا ہوگا، امام غریب کے روزے کو دیکھ کے کہتا ہوگا مولا آپ غریب تھے مگر آپ کا عالی شان روزہ بنا ہے۔ حد یہ ہے، ارے اپنے بیٹوں کی قبروں پہ بھی جاتے ہوں گے، امام خمینی کا عالی شان روزہ دیکھتے ہوں گے، دل کو اطمینان ہوتا ہوگا میرے فقیہ بیٹے ہیں، عالی شان روزہ بنا ہے۔ مگر یہی امام جب جنت البقیع جاتا ہوگا، قبروں کی ویرانی کو دیکھتا ہوگا، عالی شان گنبدوں کی یاد آتی ہوگی، کسی زمانے میں بنے ہوئے عالی شان مزارات دیکھتا ہوگا۔ مگر یہی مولا جب فاطمہ کی قبر، معصوموں کی قبر، ارے جس پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں، کوئی فاتحہ خوانی کرنے والا نہیں، ارے جس کی کل پسلیاں ٹوٹی تھی آج اس کی قبر بھی توڑی جا چکی ہے، ارے جسے کل دنیا نے چین نہیں دیا آج قبر میں بھی ان اہل بیت کو چین نہیں دیا جا رہا۔ عجب نہیں وقت کا امام بارگاہ خدا میں دعا کر کے کہتا ہوں اے پروردگار مجھے اس نے ظہور دے دے تاکہ میں اماں فاطمہ کی قبر پہ روزہ دوں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یا اللہ کریم پروردگار، واسطہ محمد اور آل محمد کا، واسطہ شہدائے کربلا کا، کریم پروردگار خصوصی دعا یہ ہے جنت البقیع میں عالی شان روزہ تعمیر فرما، آل سعود و آل یہود کو نیست و نابود فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، دشمنان ملک عزیز کو نیست و نابود فرما، ملک عزیز ہندوستان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ان رونے والی آوازوں پر رحمتیں نازل فرما، ان آنسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما، مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرما، اس مجلس کا ثواب مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ کریم پروردگار جو مومن و مومنات اس بزم حسینی میں آئے ان کی دعائیں تمنائیں حاجتیں پوری فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار و شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جن مومن و مومنات نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی، کریم مالک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کریم پروردگار اس منحوس وائرس کرونا کا خاتمہ فرما، اہل ایمان کو، عالم انسانیت کو اس سے نجات عطا فرما۔ کریم پروردگار جہاں جہاں شیعان آل محمد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار اماکن مقدسہ کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ کریم پروردگار اور امتحان نہ لے، یوسف زہرا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے امثال و اعوان کر دے۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی بات فرما کر الحاج ظہیر حسن کربلائی مرحوم ابن شہادت حسین مرحوم، قیصری بانو کربلائن مرحومہ بنت بدر علی مرحوم اور جملہ مومن و مومنات مرحومین و مرحومات کی روح سے